ہمیں رب کی ذات پر اتنا یقین ہے کہ اگر وہ آج ہمیں کانٹوں سے گزار رہا ہے تو یقیناً پھولوں تک پہنچانے کے لیے۔ اے بادشاہت کے مالک، ہم اپنا معاملہ تجھ پر چھوڑتے ہیں اور اپنی فکر تیرے سپرد کرتے ہیں۔ ہمیں ایسی خوشخبری عطا کر جو ہمارے دل میں خوشی کے دروازے کھول دے۔ کچھ دروازے مسلسل دستک دینے سے کھول دیے جاتے ہیں، سو تم اپنی دعاؤں کا تسلسل ٹوٹنے مت دو۔ جب کوئی کام اللہ کے لیے کریں یا اللہ کے لیے چھوڑ دیں تو خوشی سے کریں اور خوشی سے چھوڑ دیں۔ آپ زندگی میں کتنے ہی مشکل حالات میں ہوں، آپ کو بس اتنا یاد رکھنا ہے کہ آپ کے ساتھ اللہ ہے اور اس سے بڑی کوئی طاقت نہیں۔ جب تک اللہ نہ چھینے کوئی کچھ نہیں چھین سکتا۔ تعلق دل کا ہو تو جسم آسانی سے ساتھی بن جاتا ہے، مگر روح نہیں بنتی۔ تعلق روح کا ہو تو دل اور جسم دونوں بندگی میں آ جاتے ہیں۔ کبھی کبھی لوگ حقیقت اس لیے بھی سننا نہیں چاہتے کیونکہ وہ اپنے خیالات کو ٹوٹتا دیکھ نہیں سکتے۔ مثبت رویہ ماضی کے دکھوں اور پچھتاووں سے نکلنے کا نام ہے۔ حق اور حقیقت کو تلاش کرنا پڑتا ہے، افواہیں تو گھر بیٹھے ہی آپ تک پہنچ جاتی ہیں۔ بے شک وہ آزماتا بھی ہے اور نوازتا بھی ہے، اس کا ہر انداز خوبصورت ہے کیونکہ وہ رحمان بھی ہے رحیم بھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور انسان برائی کو اسی طرح مانگتا ہے جس طرح بھلائی کو، بے شک انسان بڑا ہی جلد باز واقع ہوا ہے۔ لوگوں کو دوسروں کی ذات میں اور زندگی میں آنے والی ہر چھوٹی بڑی تبدیلی میں دلچسپی ہوتی ہے، چاہے اس تبدیلی سے ان کا کوئی تعلق، کوئی واسطہ ہو یا نہ ہو۔ اللہ کی مصلحتیں سمجھنے والے دل ضدی نہیں ہوا کرتے۔ سب سے خوبصورت احساس یہ ہے کہ وہ دعا حقیقت بن جائے جو آپ کے اور اللہ کے درمیان راز تھی۔ اپنی زندگی میں رنگ بھرنے کا اختیار کبھی کسی کو نہ دیں، ہو سکتا ہے اس کے پاس سیاہ رنگ کے سوا کوئی اور رنگ ہی نہ ہو۔ آنکھیں بند ہونے سے پہلے اگر کھل جائیں تو زندگی سدھر جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کی صحبت سے کنارہ کیجیے جو دوسروں کی ذات پر تبصرہ کرتے ہیں، اس لیے کہ جب آپ اٹھیں گے تو اگلا موضوع آپ ہی ہوں گے۔ اپنا وہ ہے جس کے ساتھ کھل کر باتیں کی جائیں، نہ کہ سنبھل کر۔ جس چیز پر دل اٹک جاتا ہے اللہ اسی چیز سے آزماتا ہے، ہمارا صبر، ہمارا توکل اور ہمارا ایمان۔ جب زندگی سمندر میں گرتی ہے تو وقت تیرنا سکھا ہی دیتا ہے۔ بندے کی بہتری خدا سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ بہترین فیصلے چاہتے ہو تو سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو۔ زندگی اتنی مصروف بنا لو کہ دوسروں کے عیب دیکھنے کا وقت ہی نہ ملے۔ جو ہماری چیز ہوتی ہے وہ ہمیں ہی ملتی ہے، ان کی حفاظت فرشتے ہمارے لیے کرتے ہیں۔ زندگی میں کوئی بھی مرحلہ ایسا نہیں ہوتا جہاں سے لوٹا نہ جا سکے۔ ہر بار اور ہر جگہ سے واپس آیا جا سکتا ہے اگر تھوڑی سی عقل مندی اور دور اندیشی کو ظاہر کیا جائے۔ اگر دل میں رکھو تو دل سے رکھو، ورنہ دل رکھنے کے لیے دل نہ رکھو۔ امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں،
اگر آپ اپنے دل میں سختی، اپنے جسم میں کمزوری اور اپنی روزی سے محرومی دیکھیں تو جان لیں کہ آپ نے وہ بات کہی ہے جس سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ عبادت کوئی دلیل نہیں، معاملات سے پتہ چلتا ہے کہ خدا کا خوف ہے کہ نہیں۔ سجدہ چھوٹ جائے تو معافی ممکن ہے، انسانیت دم توڑ گئی تو خدا بھی نہیں ملے گا۔ عقل مند جانتا ہے کہ اس کا سب سے بابرکت دن وہی ہے جس دن وہ علم اور فضیلت میں ترقی کرتا ہے۔ جو اچھی بات سنو اسے لکھ لیا کرو، جب لکھ لو تو اسے یاد کر لیا کرو، اور جب یاد کر لو تو بیان کر دیا کرو۔ ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی کی تیاری کریں، بس یہ ہے زندگی۔ برا وقت زندگی کا حصہ ہے، وہ اہمیت ہی کیا جو منتوں سے ملے۔ آج اگر صبر کا دن ہے تو کل اجر کا ہوگا۔ یہ کس نے بوئیں اداس نسلیں جو اپنے ڈھانچے چبا رہی ہیں، وبا سے بڑھ کر ہماری سوچیں ہمارے جسموں کو کھا رہی ہیں۔ خدا کی مخلوق میں انسان کو ایک الگ مقام حاصل ہے۔ میں نے اس کے اندر اپنی روح پھونکی، اللہ نے فرمایا، بغیر کسی استثناء کے ہم میں سے ہر کوئی زمین پر خدا کا نائب بنایا گیا ہے۔ اللہ کسی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان دیکھتا ہے تو اسے اپنی پوری ہدایت عطا کر دیتا ہے، اور یہ اس تک ہی آتی ہے جسے حاصل ہونی ہو۔ ایسی بات کرنا سیکھ لیں جو دل کو بھلی لگے، ورنہ خاموش رہنا سیکھ لیں۔ انسان بری نیت نہ رکھے تو اللہ رسوا نہیں کرتا۔ مزید کی طلب سے پہلے موجود کا شکر لازم ہے۔ صلہ دنیا والے نہیں دیا کرتے، دنیا بنانے والا دیتا ہے، لہٰذا دنیا والوں سے امید رکھ کر اپنا دل برا مت کریں۔ اندھیرے سے نہیں، اندھیرے میں رکھنے والی چیزوں اور لوگوں سے اللہ کی پناہ مانگا کرو۔ خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھ، وہ تنگ دستی میں تجھ پر خاص توجہ فرمائے گا۔ صرف ان سڑکوں میں دلچسپی رکھو جو پرسکون جگہوں اور پرسکون لوگوں کی طرف لے جاتی ہیں۔ مضبوط ہونا اتنا آسان نہیں ہوتا، روح تک فنا ہونے لگتی ہے۔ یہ دنیا تھکا دینے والی ہے، انتہائی تھکا دینے والی۔ اگر اللہ تعالیٰ کی شفقت نہ ہوتی تو ہم برباد ہو جاتے۔ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ سب کچھ ختم ہو جانے والا ہے، تو کیوں نہ زندگی عاجزی سے گزاری جائے۔ محبت حاصل کرنا ہر کسی کے لیے ممکن نہیں، لیکن محبت پھیلانا ہر ایک کے لیے ممکن ہے۔ انسان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ وہ اپنے دل اور زبان پر قابو رکھے۔ دعائیں دینے والے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سخی نہیں، اور دعائیں سمیٹنے والے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دولت مند نہیں۔ دعاؤں کے روپ میں ملنے والی محبتیں بہت قیمتی سامان ہیں۔ ہم کتنے دن جئیں یہ ضروری نہیں، ہم ان دنوں میں کتنا جئیں یہ ضروری ہے۔ زندگی جن زخموں سے بھری پڑی ہے، ان زخموں کا علاج صرف سجدے میں موجود ہے۔ عبادت اور محبت میں سچی خوشی تب ملتی ہے جب دل منافقت سے پاک ہو۔
جب مقصد رب کو راضی کرنا ہوگا تو لوگوں کی باتیں پریشان نہیں کریں گی۔ اللہ پر یقین رکھو گے تو ہر کہانی سکون پر ختم ہوگی۔ کوئی گناہ ایسا نہیں جو سچی توبہ کے پانی سے نہ دھل سکے۔ رحمان کے بندوں کو خوش کرنے کے لیے رحمان کو ناراض نہیں کرنا۔ اللہ کی نظر میں تم ہو یہ کیوں بھول گئے؟ اللہ پر اتنا یقین رکھو کہ لوگ تمہیں پاگل کہنے لگیں۔ جنت پاکیزہ لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے جو پاکیزہ دل رکھتے ہیں۔ مومن کبھی اللہ سے خیانت نہیں کرتے، وہ کبھی اپنی تنہائیوں میں اللہ کی حدود کی پامالی نہیں کرتے۔ گناہ نفس کا نقص ہے، اس پر قائم رہنا روح کا نقص ہے۔ انسان تو خواہ مخواہ امیدیں لگا لینے والی چیز ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر آپ ہر رگڑ سے پریشان ہوتے ہیں تو آپ کا آئینہ کیسے صاف ہوگا؟ انسان کی اصل طاقت یہ ہے کہ وہ اپنی بے بسی پہچان جائے۔ جن پر بولنا جچتا ہو ان کی خاموشی دکھ دیتی ہے۔ کوئل کوک چھوڑ دے تو باغ ویران لگنے لگتے ہیں۔ زندگی کی رفتار ایسی رکھو، کوئی دشمن آگے نکل جائے تو کوئی بات نہیں، مگر کوئی دوست پیچھے نہ رہ جائے۔ ٹھوکریں آپ کو مضبوط بناتی ہیں، ہر تکلیف آپ کے لیے مشعل ہے۔ اگرچہ سمندر میں گہرائی ہوتی ہے لیکن دل کا ساحل سب سے زیادہ گہرا ہے۔ سرخ روح اور باعزت رہے جو اپنے نفس کے قیدی نہ بنے۔ کام کرنے والوں کی باتوں کو توجہ سے سنا جاتا ہے۔ باطل کی ایک راہ چھوڑنے سے حق کی بے شمار راہیں کھلتی ہیں۔ ندامت سے جھکا ہوا سر بے حیائی سے اٹھے ہوئے سر سے بہتر ہے۔ کوشش میں کشش ہے۔ کبھی کبھی صرف ایک پرندے کی ہجرت جھیل کا سارا منظر بدل دیتی ہے۔ گناہ سے آلودہ چہروں پر پرہیزگاری کی اینک لگا کر لوگ دوسروں کو جانچتے ہیں۔ اللہ کے خالق ہونے کو جانتے ہو پھر بھی توکل نہیں، دنیا کا فنا ہونا جانتے ہو مگر اس کے پیچھے بھاگتے ہو۔ دنیا اور آخرت کی بھلائی اور کامیابی کے لیے خود پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ حاصل کو بانٹ دو، عطا کی بارش ہوگی۔ خدا کے چنے ہوئے لوگ ہی دوسروں کا درد چنتے ہیں، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ لوگ آپ کے آنسوؤں، دکھوں اور اداسی پر اتنا دھیان نہیں دیتے جتنا آپ کی غلطیوں پر دیتے ہیں۔ جس بات میں الفاظ کم اور معنی زیادہ ہوں، گفتگو کا وہی حصہ نہایت پرکشش ہوتا ہے۔ جہاں خلوص اور احساس کے رشتے موجود ہوں، وہاں پھول موسموں کے محتاج نہیں ہوتے۔ کسی چیز کا مل جانا ہی صرف نعمت نہیں ہوتی، بلکہ کئی چیزوں کا نہ ملنا بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ یہی ہے زندگی، کچھ خواب، کچھ امیدیں۔ محبت بوجھ نہیں ہوتی، پھر بھی جھکا دیتی ہے۔ اخلاص کے ساتھ ذکر الہی کرنے والا اللہ کے سوا ہر چیز کو خود بخود بھولتا چلا جاتا ہے۔ سب کچھ مل جانا زندگی نہیں، بلکہ جو کچھ ملا ہوا ہے اس پر خوش رہنا اور شکر ادا کرتے رہنا زندگی ہے۔
دعا غموں کے قفل زدہ محل میں امید کی اکلوتی کھڑکی ہوتی ہے۔ ہر باغ میں لکھا ہوتا ہے کہ پھول توڑنا منع ہے، اے کاش کہ دلوں پر بھی لکھا ہوتا کہ دل توڑنا منع ہے۔ سب کچھ کھونے کے بعد بھی اگر حوصلہ باقی ہے تو آپ نے کچھ نہیں کھویا۔ ختم کریں یہ مایوسی اور سب نفرتیں، دل خدا کا گھر ہے، کوئی ابلیس کا ٹھکانہ نہیں۔ ہم اتنے بے قصور ہوتے نہیں جتنا ہم خود کو سمجھتے ہیں۔ صبر رکھیں، تکلیف اجر بن جائے گی۔ سنی سنائی بات، دیکھی ہوئی بات اور خود پر بیتی ہوئی بات، ان تینوں کی کیفیت برابر نہیں ہوتی۔ دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی پاؤں کے نیچے رہنی چاہیے۔ اگر سر پر چڑھاؤ گے تو قبر بن جائے گی، اور قبریں زندہ انسانوں کے لیے نہیں ہوتی۔ کچھ لوگوں سے ہمارا چپ کا رشتہ ہوتا ہے، نہ کچھ کہنا نہ سننا، لیکن بہت خیال رکھنا۔ جو شاگرد استاد کی سختیاں برداشت نہیں کر سکتا، اسے زمانے کی سختیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ انسان کو غیب سے مدد اور نصرت تب تک حاصل نہیں ہوتی جب تک اس کے دل میں دوسروں کے لیے ہدایت کی تمنا نہ ہو۔ خوشیاں چاہتے ہو تو خوشیاں بانٹو۔ جو دوسروں کو خوشیاں بانٹتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے خوش رکھتا ہے۔ جو شخص روکھی سوکھی کھا کر بھی مطمئن رہے، وہ سب سے زیادہ دولت مند ہے، کیونکہ اطمینان فطرت کی سب سے بڑی دولت ہے۔ کسی کو اجاڑ کر بسے تو کیا بسے، کسی کو رلا کر ہنسے تو کیا ہنسے۔ رب سے اس کے فیصلوں کی تبدیلی کی دعا نہ مانگیں، بلکہ دعا مانگیں کہ وہ آپ کا دل اپنے فیصلوں کے مطابق کر دے۔ اللہ کا فضل موسلا دھار بارش کی طرح ہے، جس انسان پر برس گیا وہ سرسبز اور شاداب ہو گیا۔ جن کے امتحان زیادہ ہوں ان کے درجات بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر تمہیں کبھی کسی انسان کی قابلیت کو ماپنا ہو تو پیمانہ اس جنگ کو نہ بنانا جو اس نے جیتی ہے یا ہاری ہے، بلکہ ہمارے کردار کا تعین تو وہ جنگیں کرتی ہیں جن کو لڑنے کی ہم نے ہمت کی ہے۔ کسی پر کیا جانے والا ظلم جب اللہ کو پسند نہ آئے تو وہ کوئی نہ کوئی نعمت واپس لے لیتا ہے۔ لوگوں کی عزت اور ناموس کے بارے میں بری بات کرنے والے کو اپنے پاس نہ بٹھاؤ اور نہ خود اس کے پاس بیٹھو۔ سنبھال کر رکھی ہوئی چیز اور غور سے سنی ہوئی بات کبھی نہ کبھی کام آ ہی جاتی ہے۔ بغیر تربیت کی ذمہ داری ادا کرنا ایک مہنگا اور تھکا دینے والا عمل ہے۔ لوگوں کے اچھے انسان بننے کے انتظار میں آپ خود کو ایک اچھا انسان بنانے کا موقع ضائع نہ کر دینا۔ اے ہمارے رب، ہمیں لوگوں کے دلوں پر بھاری مت ہونے دینا، ہمیں ہر اس شخص سے دور کر دینا جو ہم سے دوری چاہتا ہو۔ یا رب، ہمیں وہ عطا کر دے جس کی ہم نے تجھ سے امید لگائی ہے۔ نعمت کو کثرت سے ذکر کرو، کیونکہ نعمت کا ذکر بھی شکر ہے۔ کتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو، گھر جیسی کوئی جگہ نہیں۔ توبہ نام ہی اپنی غلطی کو ماننے کا ہے۔ وہ شخص بہت بڑا ہے جو اپنی غلطی کو مان لے اور اللہ کے آگے جھک جائے۔ زندگی کی سب سے بڑی فتح نفس پر فتح پانا ہے۔ اگر نفس نے دل پر فتح پائی تو سمجھو کہ وہ دل مردہ ہے۔ دنیا پانے کے لیے تم سمندروں سے لڑ جاتے ہو،
اور بھلائی کا حکم ہو تو کہتے ہو اگر اللہ نے توفیق دی۔ اللہ کا محبوب بندہ مشکلوں میں گھرا رہتا ہے، اور جس سے اللہ عز و جل ناراض ہو اس پر دنیا فراخ کر دی جاتی ہے۔ جو زبان سے ادا نہیں ہوتے انہی لفظوں سے اشک بنتے ہیں۔ اچھے مزاج کی بہترین نشانی یہ ہے کہ برے مزاج کو برداشت کر لیا جائے۔ اداسی کی اکثر وجوہات اپنے سے اوپر کی طرف دیکھنا ہے۔ انسان جلد باز ہے، اور جلد بازی میں وہ ہمیشہ اپنے لیے غلط راستے کو چن بیٹھتا ہے۔ وقت ضائع کرتے ہوئے یہ یاد رکھنا کہ جو وقت ضائع کرتا ہے وقت اسے ضائع کر دیتا ہے۔ اپنے ماضی کے تجربوں پر پچھتانا چھوڑ دیں۔ جب ایثار کا جذبہ نہ ہو تو خود غرض معاشرہ ہی وجود میں آتا ہے۔ خدا کی تقسیم پر سوال اٹھا کر اپنے ایمان کو کمزور نہیں کرتے۔ لوگ کہتے ہیں حیا آنکھوں میں ہونی چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ حیا کردار میں زیادہ ہونی چاہیے کہ آنکھیں کبھی بھٹک بھی جائیں تو مضبوط کردار آنکھوں پر قابو پا ہی لیتا ہے۔ خواہش ریشم کے کیڑے کی طرح کام کرتی ہے۔ انسان خواہشات کے ریشم کو بنتا بنتا خود اسی خول میں دم گھٹنے سے مر جاتا ہے۔ خیال کے بڑے فائدے ہیں۔ اپنی محبوب چیز اپنے ہاتھوں میں ہوتی ہے۔ اللہ پر مکمل یقین رکھنے پر ہمیں کبھی کبھی وہ بھی مل جاتا ہے جس کی ہمیں امید نہیں ہوتی۔ زمین اور اہل زمین کے درمیان بکھری ہوئی اچھی باتوں اور عادتوں کو ایسے چنو جیسے پرندے زندگی کے لیے رزق چنتے ہیں۔ گزر جائیں گے یہ دشوار گزار لمحے بھی، بس اپنا ہر معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دو۔ روٹھی ہوئی خاموشی سے بولتی ہوئی شکایتیں اچھی ہوتی ہیں۔ شکایتیں ہوں تو دل کا غبار نکل جاتا ہے۔ شکایتیں اگر خاموشی اختیار کر لیں تو فاصلوں کا سبب بن جاتی ہیں۔ زندگی کے جس مقام پر ہو اسے قبول کر لو، اور یہ بھی قبول کر لو کہ یہاں تم ہمیشہ نہیں رہو گے۔ یا رب ہمارے لیے ایسے دروازے کھول دے جن کی وسعت ہمیں حیران کر دے۔ اے اللہ ہر اس دل کی مدد فرما جو مضبوط ہونے کا دکھاوا کرتا ہے اور سب سے زیادہ ٹوٹا ہوا ہے۔ دنیا میں ہر شخص کمزور ہے۔ جو تمہیں حوصلہ دے رہا ہے وہ کسی اور سے حوصلہ لے رہا ہے۔ آپ کی زندگی میں اچھے لوگ رزق ہیں۔ خوبصورت ہے وہ روحیں جو اختلاف کی شدت کے باوجود بھی اپنے پاس ایک نرم دل رکھتی ہیں۔ جس طرح محبت دینے کے لیے دل بڑا ہونا ضروری ہے، اسی طرح محبت سمیٹنے کے لیے ظرف وسیع ہونا ضروری ہے۔ نفرت کے پر ہوتے ہیں، یہ بہت تیزی سے پھیلتی ہیں۔ محبت اور شفقت کے پاؤں ہوتے ہیں، اسے قدم جما جما کر چلنا پڑتا ہے۔ اپنے صدقوں کو چھپاؤ، اپنی مشکلات کو چھپاؤ اور اپنی بیماری کو چھپاؤ۔ دل کا سکون بھی ایک نعمت ہے، ایسے ویسوں کے لیے اسے تباہ نہ کیجیے۔ امید ہر دل کے درد کی جڑ ہے۔ نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت سکون ہے۔ انسان ہو اور ظرف نہ ہو، گویا کتاب ہو اور حرف نہ ہو۔ جو اونچی جگہ پر کھڑا ہوتا ہے اس کو زیادہ آندھیوں اور طوفانوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
ہمارا سہارا ہمارے اعمال میں نہیں، اللہ کی رحمت میں ہے۔ تجھ کو لگتا ہے کہ تن دھونے سے تو پاک ہوا ہے، تجھ پہ واجب ہے ابھی غسل تیرے ذہن کا۔ فتح کرنے کے لیے جنگ ضروری تو نہیں، اچھے اخلاق بھی انسان کو جھکا دیتے ہیں۔ کردار سے خوبصورت ہونا چہرے کے خوبصورت ہونے سے 100 گنا بہتر ہے۔ انسان کی پہچان اچھا لباس نہیں بلکہ اچھے اخلاق اور اس کا ایمان ہے۔ مسکراہٹ خوبصورتی کی نشانی ہے اور خوبصورتی زندگی کی نشانی ہے۔ غم کچھ لوگوں کو سمندر کر دیتا ہے، کچھ کو بنجر اور کچھ کو ہوش اور خرد سے پرے لے جا کر بٹھا دیتا ہے۔ آہوزاری کی جو قیمت اللہ کے دربار میں لگتی ہے وہ کہیں اور نہیں لگتی۔ ہم نے صرف قبرستانوں اور ہسپتالوں کی دہلیز پر سچی محبت کی شکل دیکھی ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں جو اپنے پیاروں کو صرف آخری وقت ہی یاد کرتے ہیں۔ جو چیز کسی کو زیادہ مقدار میں دی جائے وہ ہمیشہ ضائع ہی ہوتی ہے، چاہے وہ توجہ ہو، احساس ہو یا پھر محبت۔ ہر آنے والے نے ایسے پلٹ جانا ہے جیسے وہ کبھی تھا ہی نہیں۔ باہر کی تمام رنگینیاں اندر کی ایک اداسی کا علاج نہیں کر سکتی۔ اے اللہ ہمیں شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان اور تیری یاد میں رونے والی آنکھ عطا فرما۔ زندگی رقص کیا کرتی تھی کبھی، اب تو چپ چاپ پڑی رہتی ہے ہم میں۔ جہاں کم ظرفوں نے کوہرام مچا رکھا ہے، ظرف والے وہاں مسکرا کے گزرے تھے۔ دل اتنا مضبوط تو ہونا چاہیے کہ اداسی اگر بے بس بھی کر رہی ہو تو کسی کی توجہ نہ مانگی جائے۔ دنیا نصیحتوں سے بھری پڑی ہے مگر عمل سے خالی ہے۔ خوبصورتی نے کہاں پتہ چلنے دیا کہ تاج محل ایک قبر ہے۔ تعلیم بڑھ رہی ہے، ادب گھٹ رہے ہیں، معلوم نہیں مطلب الفاظ رٹ رہے ہیں۔ کھیلتی ہے دکھوں سے زندگی، یہ بہت شرارتی ہے۔ زندگی آسان ہوتی ہے، دراصل دکھاوا اسے مشکل بنا دیتا ہے۔ ہم چھوٹی سی عمروں میں تھکے تھکے سے لوگ ہیں۔ جوانی کی عمر اکثر پسندیدہ چیزوں کی قربانی مانگتی ہے۔ دماغ ایک بھیڑ ہے اور نفس ایک بھیڑیا ہے اور ایمان ایک چرواہا ہے۔ اگر چرواہا مضبوط نہیں تو بھیڑیا بھیڑ کو کھا جائے گا۔ کانوں کا کچا انسان محبت تو کر سکتا ہے لیکن نبھا نہیں سکتا۔ کبھی کبھی آنکھوں سے زیادہ دل رویا کرتا ہے، اور اللہ تمہیں یوں خوش کر دے گا جیسے تم نے کوئی غم دیکھا ہی نہیں۔ انسانی خواہشات کی تہہ تک پہنچنے کے بعد یہ معلوم ہوا کہ جو بھی جس کے پاس ہیں اسے اس سے شکایت ہے۔ ہم کچھ لوگوں کی زندگی میں دھاگے کی طرح ہوتے ہیں، جب تک ٹھیک رہیں وہ ساتھ رہتے ہیں، جہاں ذرا سا الجھیں وہ بجائے سلجھانے کے توڑ دینے کو آسان سمجھتے ہیں۔ اپنا حاصل ہو جانا اتنا مشکل تو رکھیں کہ جو حاصل کر پائے ساری عمر خوش قسمتی سمجھے۔ عمر کے ہر حصے میں ایک آدھ محرومی ساتھ چلتی ہے جو ہمیں اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ یہ دنیا جنت نہیں۔ لہجے دل نہیں انسان کھا جاتے ہیں۔ زخم ٹھیک ہو جانے سے حادثے نہیں بھولا کرتے۔ زندگی میں کچھ راستے صبر کے ہوتے ہیں اور کچھ راستے سبق کے۔
کبھی کبھی آپ کے اندر ہر چیز رو رہی ہوتی ہے سوائے آپ کی آنکھوں کے۔ زہر دکانوں پر نقلی اور زبانوں پر اصلی ملتا ہے۔ بوریت کے دن، نامعلوم مستقبل، بے نیند راتیں، دن یوں ہی گزر رہے ہیں، کچھ نیا نہیں ہے۔ ہم اکثر ان لوگوں کو تلاش کرتے ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں، اور ان لوگوں سے بے خبر رہتے ہیں جو ہم سے محبت کرتے ہیں۔ جب آپ ننگے پاؤں ہوں اور خدا آپ کو جوتوں سے نوازے تو اپنی چال نہ بھولیے گا۔ جنہیں سب پتہ ہو وہ اکثر خاموش ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سچ بہت کم لوگوں کو برداشت ہوتا ہے۔